تھوڑی دیر کے لیے وائف کے ساتھ آیا تھا، بس تھوڑی دیر انجوائے کر کے. الیاس عماد بھی پارک آیا ہوا ہے، اس کو دیکھا بھی. عماد بھی پارک آیا ہوا تھا. اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کاشفہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر کیسے ہیں اور آپ نے یہ کان میں کیا لگایا ہوا ہے. یہ کہہ رہا تھا؟ میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا میں وائف کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، تھوڑی دیر ہم علیحدگی میں وقت گزارنا چاہ رہے تھے. تو کاشفہ کئی دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ پاسبانوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی پسند نہیں کرتا کہ ان کا امتحان لیا جائے یا ان پر نظر رکھی جائے یا ان پر جو ہے وہ تنقید کی جائے. اور جہاں پاسبانوں کی یا روحانی رہنماؤں کی بات آتی ہے تو ان پر یہ جو ہے وہ ہر روز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان پر نظر رکھتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور خاص طور پر پاسبان جو ہے وہ تنقید کا نشانہ ضرور بنتے ہیں. پر الیاس، آپ کا خیال ہے کہ کیا وجہ ہے یہ کہ خادم ان ساری مشکلات میں اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں، تنقید ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ کیا یہ کرنا درست ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک خادم کا اخلاقی معیار جو ہے وہ دوسروں سے بلند ہونا چاہیے؟ کاشفہ آسان لفظوں میں اگر میں اس کا جواب دوں تو جی ہاں، ہمارا اخلاقی معیار جو ہے اس کو بلند ہی دیکھا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاسبان ہو یا رہنما ہو یا چرچ میں کوئی لیڈر ہو، وہ ایک ماڈل کی طرح دیکھا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے پولس رسول بھی جو تھے ایک ماڈل کی طرح دیکھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماڈل کی طرح ظاہر بھی کیا. اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ میری مانند بنو جیسے میں خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتا ہوں. اور کاشفہ لوگ اسی طرح آپ کو ایک ماڈل کے طور پر آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رہنما ہوتے ہوئے یا پاسبان ہوتے ہوئے اس تنقید کو ہمیں مثبت طور پر لینا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ یہ جیسے خداوند کا کوئی انتظام ہو کہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے. کیونکہ جب لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ ہم پر نظر رکھے ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ پادری صاحبان ہوں یا پاسبان ہوں یا خادم ہوں، ان کو اپنی زندگی ایک ماڈل کی طرح جو ہے وہ قائم رکھنی پڑتی ہے اور اپنے اخلاقی معیار کو ہمیشہ بلند رکھنا پڑتا ہے. الیاس، اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ اگر جو رہنما ہے وہ کسی روحانی شخص کو اپنے جواب دہ ہو تو یہ بہتر ہوگا شاید. یہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ اگر کوئی رہنما جو ہے یا کوئی پاسبان جو ہے کسی کا جواب دہ ہو، اور یہ صرف رہنماؤں اور پاسبانوں کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی اور ہر ایماندار کو اگر وہ واقعی اپنی زندگی سے خدا ان کے نام کو جلا دینا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کا ضرور جواب دہ ہو. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کا جواب دہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خداوند کی مرضی کے مطابق اور خداوند کی مانند بننے کے مطابق جو ہے وہ گزارتا ہے. الیاس، اس کے حوالے سے مجھے ایک کلام مقدس کا حوالہ یاد آ رہا ہے جو کہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں سے 16ویں آیت تک ہے. وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی. ضرور. جو بات آپ کر رہے ہیں اسی سے مجھے یہ حوالہ یاد آیا ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14 سے 16ویں آیت تک. تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. کاشفہ تم دنیا کے نور ہو جی. اور تمہاری ذات کے وسیلے سے یہ آیت بڑی خوبصورت طور پر ہمیں سکھاتی ہے کہ چونکہ ہم دنیا کے نور ہیں اور ہماری ذات کے وسیلے سے ہمارے باپ کو جو ہے وہ جلال ملنا چاہیے اور اس کے نام کو جو ہے وہ اونچا کرنا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری زندگیوں سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوئے لوگ یہ دیکھ کر جانیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. اور الیاس، اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں آیا ہے کہ ہم خدا کے ایلچی ہیں، اور ایلچی ہونے کے ناطے ہم جو ہیں وہ خداوند کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں. اور کاشفہ یہ خداوند کی خدمت کے لیے بلائے جانا، خداوند کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنا، خداوند کی ذات کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں لمحہ بلمحہ رول قدس کی قوت میں، رول قدس کی رہنمائی میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم رول قدس کی رہنمائی میں زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم رول قدس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بنانا سیکھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی سے لگاتار خداوند کو جلال ملتا ہے.
اور یہ تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ موقع ہے، خاص پر پاسبانوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی سے لگاتار خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند یسوع مسیح کی شبیہ جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے نظر آئے۔ بالکل، اور الیاسف میرا خیال ہے کہ جب ہم روح القدس کی معموری میں زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو پھر اس طرح کی تنقید کا ہم پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اور ہم ہر حال میں خداوند میں خوش رہتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایک خادم کا اخلاقی معیار دوسروں سے بلند نظر آنا چاہیے۔ خادم پر تنقید کو مثبت انداز میں اس طرح دیکھا جا سکتا ہے جیسے خدا کی آپ کی زندگی کے لیے حفاظت اور رہنمائی۔ خادم کے اخلاقی اور روحانی معیار کو بلند رکھنے کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ کسی روحانی شخص کو جواب دہ ہو۔ ہر مسیحی خدا کا ایلچی ہے اور ایلچی ہوتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ چلو اچھا رہا ہے یہاں پر سب ٹھیک ٹھاک ہے گھر پہ؟ اچھا، والد خیریت سے؟